سامعین ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو گرامر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ سے گزارش ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور آج کی ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ آج اردو گرامر میں ہم نے بہت اہم عنوان کا انتخاب کیا ہے، وہ عنوان ہے رموز اوقاف۔ رموز اوقاف کی تعریف کیا ہے، رموز اوقاف کون کون سی علامات ہوتے ہیں اور ان کا استعمال کہاں کہاں پر ہوتا ہے۔ آئیے پہلے رموز اوقاف کی تعریف جانتے ہیں۔ رموز اوقاف رموز رمز کی جمع ہیں اور رمز ایما و اشارہ کو کہتے ہیں۔ رموز رمز کی جمع ہیں اور رمز کی معنی کیا ہے، ایما یا اشارہ، جبکہ اوقاف وقف کی جمع ہے جس کی معنی ہے رکنا، ٹھہرنا یا الگ کی ہوئی چیز۔ یعنی رموز اشارے کو کہتے ہیں یا ایما کو کہتے ہیں، جبکہ اوقاف یہ رکنے، ٹھہرنے یا الگ کی ہوئی چیز کے معنی میں آتے ہیں۔ یعنی اوقاف یا وقفے ان علامتوں کو کہتے ہیں جو ایک جملے کو دوسرے جملے سے، کسی جملے کے ایک حصے کو دوسرے حصے سے علیحدہ کرے۔ یعنی جو ایک جملے کو دوسرے جملے سے یا کسی جملے کے ایک حصے کو دوسرے حصے سے علیحدہ کرے تو ان کو اوقاف کہتے ہیں۔ گرامر کی اصطلاح میں ان علامتوں کو رموز اوقاف کہتے ہیں جو دو لفظوں، دو فقروں یا جملوں کو ایک دوسرے سے علیحدہ کرے۔ تحریر میں وقفہ یا ٹھہراؤ کے لیے مخصوص علامات لگائی جاتی ہے تاکہ مطلب واضح ہو سکے اور تحریر میں الجھاؤ پیدا نہ ہو۔ ان علامتوں کے استعمال سے قاری کو عبارت پڑھنے اور سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ ان علامتوں کا بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ ان کی وجہ سے نظر کو سکون ملتا ہے اور ذہن پر جملے یا جزء جملے کی اصل ماہیت کو جان لیتا ہے۔ یعنی اور ذہن ہر جملے یا جزء جملے کی اصل ماہیت کو جان لیتا ہے اور مطلب سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اگر تحریر میں یہ علامات موجود نہ ہو تو پوری عبارت صرف مسلسل الفاظ کا ایک مجموعہ بن کر رہ جاتی ہے۔ جو علامتیں وقفوں کے اظہار کے لیے استعمال ہوتی ہے ان کے نام اور شکلوں کی تفصیل یہ ہے۔ تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ رموز اوقاف اصل میں دو الفاظ ہے، رموز اور اوقاف۔ رموز رمز کی جمع ہے، اوقاف وقف کی جمع ہے، اور دونوں کے معنی آپ نے جان لیے اور اس کی اہمیت بھی آپ نے جان لی کہ ہم عبارت میں رموز اوقاف کیوں استعمال کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں کہ ہم اس کی تفصیل جانتے ہیں کہ یہ کون کون سی علامات ہوتی ہے اور کہاں کہاں پر ان کا استعمال ہوتا ہے۔ جو پہلی علامت ہے وہ ہے سکتہ، اور اس کی علامت یہ ہے جسے کھاما کہتے ہیں۔ یہاں پر یہ اس کی علامت ہے۔ یہ کہاں پر استعمال ہوتی ہے یہ علامت، ملاحظہ کیجئے، یہ سب سے چھوٹا وقفہ ہوتا ہے جو ان موقعوں پر استعمال ہوتا ہے۔ نیچے اس کی تفصیل ابھی آ رہی ہے کہ کہاں کہاں پر سختی کی علامت استعمال ہوتی ہے۔ الف، جملوں میں 3 سے زیادہ ناموں یا چیزوں کا ذکر ہو۔ اگر 3 سے زیادہ چیزوں کا ذکر کسی جملے میں آ جائے تو وہاں پر اس علامت یعنی سکتہ کا استعمال کرنا ضروری ہے۔ جیسے آپ دیکھیں، اسلام آباد، لاہور، کراچی، پشاور، کوئٹہ وغیرہ پاکستان کے مشہور شہر ہے۔ آپ نے ملاحظہ کیا اسلام آباد اس کے بعد یہ علامت لگائی گئی ہے سکتہ کی، پھر لاہور کے بعد، پھر کراچی کے بعد، اسی طرح پشاور کے بعد، اور یہاں وغیرہ لکھا ہوا ہے تو یہاں ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ اس سے پہلے اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو آخری لفظ آتا ہے لوگ اس سے پہلے اور لگاتے ہیں، یہ انداز غلط ہے، یہ روزمرہ کے خلاف ہے اور ہم نہیں لگائیں گے۔ تو اس طرح آپ دیکھیے، اسلام آباد، پھر یہ سکتہ، لاہور سکتہ، کراچی پھر سکتہ، پشاور پھر سکتہ، کوئٹہ وغیرہ پاکستان کے مشہور شہر ہیں۔ بے نمبر، ندائیہ جملوں کے بعد جیسے ندائیہ کو آپ جانتے ہیں، جیسے اے بھائیوں، بہنوں، ہم وطنوں اور دوستوں۔ اب دیکھیں، اے بھائیوں اس کے بعد یہ علامت ہے، پھر بہنوں اس کے بعد ہے، پھر ہم وطنوں یہاں پر لکھا اور آخر میں کیا ہے، اور دوستوں۔ تو اسی طرح یہاں پر یہ علامت استعمال ہوتی ہے۔ پھر آتے ہیں جیم نمبر، تو جیم نمبر مختلف جوڑوں کے درمیان بھی یہ علامت لگائی جاتی ہے۔ جیسے صبح ہو کے شام، دیکھیں صبح شام ایک جوڑا ہے، صبح ہو کے شام پھر یہ علامت لگائی گئی ہے سختی کی، سفر ہو کے حضر پھر یہ علامت سختی کی لگائی گئی ہے، سردی ہو کے گرمی، ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا چاہیے۔ دوبارہ دیکھیں، مختلف جوڑوں کے درمیان جیسے
صبح ہو کہ شام، سفر ہو کہ حضر، سردی ہو کہ گرمی، ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا چاہیے۔ پھر دال نمبر ہے کسی عبارت کے چھوٹے چھوٹے جملوں کو، جیسے چھوٹے چھوٹے جملوں کو حل کرنے کے لیے، جیسے میں صبح سویرے اٹھا، پھر یہ علامت لگائی گئی، نماز پڑھی، پھر یہ علامت سکتہ کی ہے، ناشتہ کیا اور پھر کالج گیا۔ دیکھیے میں صبح سویرے اٹھا، یہ علامت ہے، نماز پڑھی، پھر یہ علامت، ناشتہ کیا اور پھر کالج گیا۔ ہاں نمبر ہے کسی جملے میں چیزوں یا اجزاء کی تفصیل بیان کرتے وقت، جیسے یہ بھی علامت لگاتے ہیں، سال میں 4 موسم ہوتے ہیں، مثلا سردی یہ علامت ہے، گرمی یہ علامت ہے، خزاں یہ علامت ہے، بہار۔ اب دیکھیں سال میں 4 موسم ہوتے ہیں، مثلا سردی، گرمی، خزاں، بہار، تو ان موقعوں پر یہ علامت لگائی جاتی ہے، یہ عبارت میں لگانا ضروری ہے۔ دوسری علامت ہے وقفہ کی، اور وقفہ کی علامت کی شکل یہ ہے کہ ایک ڈاٹ ہے اور اس کے اوپر ایک کعبہ، یہ اس کی علامت ہے۔ یہ علامت سکتہ سے زیادہ ٹھہراؤ کے لیے ان موقعوں پر استعمال ہوتی ہے۔ یہ علامت چونکہ سکتہ سے زیادہ ٹھہراؤ کے لیے آتی ہے، لہٰذا یہ موقع ایسے ہے کہ وہاں پر یہ علامت استعمال ہوتی ہے، جیسے الف جملے کے لمبے لمبے اجزاء کو الگ کرنے کے لیے، جیسے آج ہم مسلمان ہیں، روحانی ترقی سے تو محروم ہیں ہی۔ پھر آپ دیکھیں یہ علامت یہاں پر لگائی گئی ہے، وقفے کی علامت، یہ سکتہ سے زیادہ ٹھہراؤ ہے، مالی ترقی سے بھی دور ہے۔ پھر اب دیکھیں آج ہم مسلمان ہیں، روحانی ترقی سے تو محروم ہیں ہی، پھر یہ علامت مالی ترقی سے بھی دور ہیں۔ بے نمبر جہاں جملوں پر زیادہ تاکید دینا مقصود ہو، یعنی جہاں جملے پر زور دیا جاتا ہے وہاں پر بھی یہ علامت لگائی جاتی ہے، جیسے جو کرے گا سو پائے گا، پھر یہ علامت ہے، اب دیکھیں یہ وقفے کی علامت، جو بوئے گا سو کاٹے گا۔ اب دیکھیں جو کرے گا سو پائے گا، پھر یہ علامت، جو بوئے گا سو کاٹے گا۔ یا یہ مثال بھی ہے، کر سیوا کا میوہ، کر سیوا یہ علامت لگائی ہے، پھر کا میوہ ان دونوں کے درمیان۔ اسی طرح جیم نمبر جن جملے کے بڑے بڑے اجزاء کے درمیان ربط پیدا کرنے والے الفاظ آئے، وہاں ذہن کو سمجھنے کا موقع دینے کے لیے ان لفظوں سے پہلے وقفے کی علامت لگائی جاتی ہے، اس طرح لگائی جاتی ہے۔ پھر آپ دیکھیں جن جملوں کے بڑے بڑے اجزاء کے درمیان ربط پیدا کرنے والے الفاظ آئے، وہاں ذہن کو سمجھنے کا موقع دینے کے لیے ان لفظوں سے پہلے وقفے کی علامت لگائی جاتی ہے، جیسے چونکہ فرحان کو اپنی ذمہ داری سنبھالنے سے قبل ہی دوسری اچھی ملازمت مل گئی، پھر آپ دیکھیں یہ علامت لگائی گئی ہے، اس لیے پہلی ملازمت چھوڑنے میں دقت نہ رہی، تاکہ ذہن سمجھ سکے کہ اس جملے کا مطلب کیا ہے۔ پھر دیکھیں چونکہ فرحان کو اپنی ذمہ داری سنبھالنے سے قبل ہی دوسری اچھی ملازمت مل گئی، پھر یہ علامت، اس لیے پہلی ملازمت چھوڑنے میں دقت نہ رہی۔ دال نمبر جس جملے کے بعض ایسے حصوں کو ایک دوسرے سے الگ کرنا پڑے جن میں اندرونی طور پر سکتہ موجود ہے، ان کے اندر اگر سکتہ موجود ہے تو ایسی صورت میں وقفہ لایا جاتا ہے، مثلا پشاور، پھر آپ دیکھیں یہ سکتہ ہے مردان، پھر سکتہ مانسہرہ اور سوات، پھر یہاں پر سکتہ لگائے گئے خیبر پختونخوا، پھر یہاں دیکھیں یہ وقفہ کی علامت ہے، یہ سکتہ سے زیادہ ٹھہراؤ ہے۔ اور لاہور، فیصل آباد، سیالکوٹ اور ساہیوال پنجاب کے مشہور شہر ہیں۔ اپنے دیکھ لیا پشاور، مردان، مانسہرہ اور سوات، خیبر پختونخوا اور لاہور، فیصل آباد، سیالکوٹ اور ساہیوال پنجاب کے مشہور شہر ہے۔ اگر یہاں آپ اور نہیں لگاتے تو بھی اس کی ضرورت نہیں ہے، پھر اس طرح جملہ ہو جائے گا کہ پشاور، مردان، مانسہرہ اور سوات، خیبر پختونخوا، لاہور، پھر یہ علامت لگائیے، لاہور، فیصل آباد، سیالکوٹ اور ساہیوال پنجاب کے مشہور شہر ہیں۔ یا یہ مثال بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، حالی کی مسدس یا گارے غالب، اب دیکھیں یہ درمیان میں ان کے اندر یہ سکتہ کی علامت ہے، حالی کی مسدس پھر یہ سکتہ کی علامت ہے، یا گارے غالب پھر یہ سکتہ کی علامت ہے، مقدمہ شعر و شاعری یہ حالی کی کتابیں ہیں۔ پھر یہاں پر یہ وقفہ لگایا گیا ہے، شبلی کی الفاروق، موازنہ انیس الدبیر، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے اور بار بار پڑھنے کی قابل تصانیف ہیں۔ اب دیکھیں پھر حالی کی مسدس یا گار غالب، مقدمہ شعر و شاعری، پھر یہ علامت وقفی کی،
شبلی کی الفاروق، موازنہ انیس الدبیر، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پڑھنے اور بار بار پڑھنے کی قابل تصانیف ہے وغیرہ۔ تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ وقفے کی علامت کہاں کہاں پر استعمال ہوتی ہے۔ تیسری علامت ہے رابطہ۔ اس کی علامت یہ ہے 2 ڈاٹ، اور اس کا استعمال کہاں پر ہوتا ہے تو الف ہے، اس کا استعمال وہاں ہوتا ہے جہاں جملے کی سابق بات یا خیال کی تشریح یا تصدیق کی ضرورت ہو۔ یعنی اگر کسی جملے کی پہلی والی بات یا اس میں موجود کسی خیال کی تشریح یا اس کے بارے میں یہ بتانا ضروری ہو کہ یہ بات سچ ہے تو وہاں پر بھی یہ علامت استعمال ہوتی ہے۔ مثلا بقول شاعر، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں 2 ڈاٹ یعنی رابطہ لگایا گیا ہے، اور پھر اسی شاعر کی یہ بات کہ آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے، تو یہاں پر اس طرح اس کا استعمال ہوتا ہے۔ بے نمبر، کسی مختصر مقولے یا کہاوت کو بیان کرنا ہو یا تمہیدی جملے کے بعد یہ علامت لگائی جاتی ہے۔ یہاں 2 باتیں کہ اگر کوئی مختصر سی بات کسی کا قول ہو یا کہاوت ہو، یا اس کے ساتھ ساتھ تمہیدی جملہ بیان کیا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد یہ علامت لگائی جاتی ہے، جیسے کسی نے کیا خوب کہا ہے تندرست ہزار نعمت ہے۔ یہاں بھی آپ دیکھیں کسی نے کیا خوب کہا ہے، پھر یہ علامت لگائی گئی ہے، اور پھر یہ قول لکھا گیا ہے تندرست ہزار نعمت ہے۔ اس کا استعمال جیم نمبر، 2 ایسے جملوں کے درمیان جو ایک دوسرے کی ضد ہو، یعنی 2 ایسے جملے جو ایک دوسرے کی ضد اپوزٹ ہو تو ان کے درمیان یہ علامت لگائی جاتی ہے، لیکن دونوں مل کر جملہ پورا کریں، یعنی دونوں جب ملتے ہیں تو دونوں سے جملہ پورا ہو جاتا ہے، جیسے انسان چل سکتا ہے اڑ نہیں سکتا۔ اب دیکھیے یہ 2 متضاد بات ہے، انسان چل سکتا ہے اڑ نہیں سکتا، یا سچ ہے کیا وقت گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، سچ ہے۔ پھر آپ دیکھیں یہاں پر یہ علامت لگائی گئی ہے گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ یہ رابطہ کی تفصیل تھی۔ اب چوتھی علامت ہے نمبر 4 تفصیلیہ۔ تفصیلیہ کی علامت یہ ہے 2 ڈاٹ اور 1 ڈیش۔ یہ لفظ تفصیل سے نکلا ہے جس کے معنی ہے تشریح یا فہرست۔ اس کے معنی کیا ہے؟ تشریح یا فہرست، یعنی کسی چیز کی وضاحت کی ہے جو علامت لگائی جاتی ہے۔ یہ علامت وہاں لگائی جاتی ہے جہاں مثال، فہرست یا کوئی تفصیل بیان کرنی ہو۔ یہ 3 چیزیں، یعنی کوئی مثال دینی ہو، فہرست بیان کرنی ہو یا کسی چیز کی تفصیل، تو وہاں پر یہ علامت لگائی جاتی ہے۔ مثلا لائبریری کے لیے خریدی گئی کتابوں کی تفصیل یہ ہے، پھر آپ دیکھیں یہ علامت لگائی گئی ہے 2 ڈاٹ اور 1 یہ علامت ہے۔ دیوان غالب، کلیات اقبال، نسخہ ہائے وفا، آب گم وغیرہ۔ اور کسی عبارت میں مثال پیش کی جائے تو اس وقت بھی یہ علامت لگائی جاتی ہے کہ اگر کسی عبارت میں کوئی مثال ہو، اکثر ہم یہ غلطی کرتے ہیں کہ مثال کے بعد یا مثلا کے بعد یا جیسے کے بعد ہم یہ علامت نہیں لگاتے، تو یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ لہٰذا کسی عبارت میں مثال پیش کی جائے تو بھی یہ علامت لگائی جاتی ہے۔ مثلا حروف عطف سے ملنے والے مرکبات کو مرکب عطفی کہتے ہیں۔ مثلا اب دیکھیے مثلا کے بعد یہاں یہ علامت لگائی گئی ہے 2 ڈاٹ اور 1 ڈیش تفصیلیہ۔ یہ تفصیل ہے شب و روز، ہم اور تم وغیرہ۔ اس کے علاوہ جب کسی عبارت میں تفصیل لکھنے ہوں تب بھی تفصیلیہ لگاتے ہیں، یعنی کسی عبارت میں اگر کسی چیز کے بارے میں تفصیل لکھنے ہوں تو اس وقت بھی یہ علامت لگائی جاتی ہے، جیسے ذرا میری روداد غور سے سنو۔ آپ دیکھیے پھر یہ علامت لگائی گئی ہے 2 ڈاٹ اور 1 ڈیش یعنی تفصیلیہ۔ میں ٹھیک 9 بجے گھر سے نکلا، بس اسٹاپ پر کھڑا رہا ڈاٹ ڈاٹ ڈاٹ، یعنی ابھی یہ بات جاری ہے۔ تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ تفصیلیہ کسے کہتے ہیں اور اس کا استعمال کہاں کہاں پر ہوتا ہے۔ 5 نمبر جو علامت ہے وہ ہے ختمہ۔ ختمہ یہ 1 ڈیش کی صورت میں ہے۔ اسی طرح یہ علامت مکمل جملے کے خاتمے پر لگائی جاتی ہے۔ جب جملہ ختم ہو جاتا ہے، عبارت ختم ہو جاتی ہے تو اس وقت یہ علامت لگائی جاتی ہے۔ مثلا یہ دنیا دارالعمل ہے، اب دیکھیں یہاں پر یہ علامت لگائی گئی ہے، یہ بات ختم ہو گئی۔ میں نے آج کا کام پورا کر دیا، یعنی یہ بات یہاں پر ختم ہو گئی، تو جملے کے اختتام پر یہ علامت لگائی جاتی ہے یا عبارت کے اختتام پر۔
اس کے علاوہ مخففات کے بعد بھی یہ علامت لگائی جاتی ہے، یعنی جب ہم مختلف چیزوں کو مختصر طور پر بیان کرتے ہیں اور مخفف کی صورت میں لاتے ہیں تو وہاں پر بھی یہ علامت یعنی ختمہ کی علامت ضرور ہے. جیسے آپ دیکھیں PHD، تو ان کے درمیان آپ دیکھیں یہ علامت لگائی گئی ہے ختمی کی علامت. LLB، یہاں دیکھیں L کے بعد یہ علامت، پھر L کے بعد یہ علامت، پھر B یہاں پر لکھا ہوا ہے، تو ان کے درمیان بھی یہ علامت لگائی گئی ہے وغیرہ. اس کے علاوہ جب ایک سے زیادہ مخففات ایک ہی سلسلے میں لکھی جائے، یعنی بہت سارے مخففات ہو، تو ہر مخفف کے بعد سختی کی علامت یہ ہے، اس کے بارے میں ہم پہلے بتا چکے ہیں، لگائی جاتی ہے. مثلا ڈاکٹر حسن خان MA، آپ دیکھیں درمیان میں یہ ختمہ ہے اور یہاں پر یہ کیا ہے، یہ سختہ ہے. PHD، ان کے درمیان یہ ختمہ اور یہاں پر یہ کیا ہے، یہ علامت لگائی گئی ہے سختی کی. LLB ان کے درمیان وغیرہ. تو آپ نے دیکھ لیا کہ ان کے درمیان یہاں پر ہم نے سختہ کی علامت لگائی ہے. نمبر 6 علامت ہے سوالیہ، اور یہ تو بہت زیادہ آسان ہے کہ یہ علامت سوالیہ جملوں کے آخر میں لگائی جاتی ہے. مثلا تم کہاں رہتے ہو، تمہارا بھائی کیا کام کرتا ہے، وہ تمہارا کیا لگتا ہے. اس کی علامت یہ ہے، آپ دیکھیں، اور یہ علامت وہاں پر لگائی جاتی ہے جب کسی بات کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، یعنی سوال کے بارے میں. نمبر 7 علامت ہے ندائیہ. ندائیہ اس کی علامت یہ ہے، آپ دیکھیں، کسی کو مخاطب کرنا ہو تو یہ علامت لگائی جاتی ہے. مثلا کی بات تفصیلیہ ضروری ہے کیونکہ ابھی ہم نے اس کے بارے میں بات کی ہے. اب دیکھیں مثلا اے بھائی، اس کے بعد یہ علامت لگائی گئی ہے. او لڑکے، یہ علامت لگائی گئی ہے. اے لوگوں وغیرہ. یہ بات یاد رکھیے کہ یہاں پر ہم نے لکھا ہوا ہے اے لوگوں. اے لوگوں کے بعد ہم نے نون غنہ نہیں لگایا ہے، تو اسی لیے یاد رکھیے کہ جمع کی صورت میں نون غنہ نہیں لگایا جاتا. مثلا اے مسلمانوں، دیکھیں عام طور پر مسلمانوں کس طرح لکھا جاتا ہے، یعنی اس کے ساتھ نون غنہ لگایا جاتا ہے، لیکن جب مخاطب کی صورت میں ہو تو پھر ہم نون غنہ نہیں لگاتے. اے بھائیوں، اے دوستوں. اگر یہ جمع بہت زیادہ کیوں نہ ہو تب بھی صرف ایک ہی جگہ پر آخر پر ہم وہاں پر کیا لگاتے ہیں، یہ علامت لگاتی ہے، اور کسی کے ساتھ بھی ہم نون غنہ نہیں لگاتے. مثلا آپ کی معلومات کے لیے، مثلا اے ہم وطنوں، دوستوں، بھائی ہوں، تو صرف آخر کے ساتھ یہاں ہم یہ علامت لگائیں گے، باقی کے ساتھ نہیں لگائیں گے، اور کسی کے ساتھ بھی نون غنہ نہیں لگایا جاتا. نمبر 8 ہے فجائیہ. اس کی علامت بھی اسی طرح ہے جس طرح ندائیہ کی علامت ہے، لیکن دونوں کی استعمال میں فرق ہے. جب کسی جذبے، محبت، نفرت، حقارت، خوف، غصہ، تعجب، خوشی، تنبیہ یا تحسین کا اظہار مقصود ہو تو یہ علامت بطور فجائیہ لگائی جاتی ہے. کہاں پر، یعنی جب ہم کسی جذبے کا اظہار کرتے ہیں، چاہے وہ محبت ہو، نفرت ہو، حقارت، خوف، غصہ، تعجب، خوشی، تنبیہ یعنی وارننگ، تحسین، خوشی کا یا شاباش وغیرہ کا اظہار مقصود ہو، تو وہاں پر یہ علامت بطور فجائیہ لگائی جاتی ہے. مثلا اوف، اب دیکھیں اس کے بعد یہ علامت لگائی گئی ہے او ہو، یہاں پر خبردار، یہاں دیکھیں شاباش، یہاں دیکھیں واہ، یہ علامت لگائی گئی ہے. واہ واہ، پھر آپ دیکھیں افسوس، یہ علامت ہے سبحان اللہ، ماشاء اللہ وغیرہ. تو یہاں پر آپ نے ملاحظہ کیا کہ فجائیہ کی علامت کہاں پر لگائی جاتی ہے. پھر اس کے بعد 9 نمبر ہے قوسین. قوسین کی علامت یہ ہے، دیکھیں یہ 2 قوس ہے، یہ اس کی علامت ہے، اور قوسین قوس کی جمع ہے، یعنی قوس واحد ہے اور اس کی جمع قوسین ہے، جس کے معنی ہے کمان. معنی کیا ہے؟ کمان. عبارت میں ایسا بیان جس کا اصل مضمون سے تعلق نہ ہو، یعنی ایک تو یہ کہ اگر اصل مضمون سے کسی بیان کا تعلق نہ ہو عبارت میں، تو وہاں پر یہ استعمال ہوتی ہے یہ علامت، یا جملہ معترضہ کو قوسین میں لکھا جاتا ہے. قوسین کا کام یہی ہے. مثلا آپ دیکھیں میرا بھائی جو انجینئر ہے، اب دیکھیں یہاں پر یہ جملہ معترضہ ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے. آج ہی برطانیہ سے آیا، یا جاوید میاداد سابق کرکٹر، یہاں ضرورت نہیں ہے آج ہمارے اسکول آئے تھے، یا فرحان میرا دوست آج اسکول نہیں آیا. تو آپ نے دیکھ لیا کہ یہاں پر یہ جو اصل جملے کا حصہ نہیں ہے جملہ معترضہ، اس کو یہاں پر قوسین میں بن کیا گیا ہے، تو قوسین یہاں پر استعمال ہوتے ہیں. اس کے علاوہ نمبر 10 ہے خط.
یہ ڈیش ہے، انگریزی میں اس کو ڈیش کہتے ہیں. اور یہ علامت کہاں کہاں پر استعمال ہوتی ہے؟ یہ علامت جملہ مترجہ کے پہلے اور بعد میں لگائی جاتی ہے. یعنی جب جملہ مترجہ ہوتا ہے تو ان کو الگ کرنے کے لیے، مثلا میری رائے میں، دیکھیں پھر یہ ڈیش، یہ جملہ مترجہ ہے، اگرچہ میں ماہر تعلیم تو نہیں ہوں، پھر ڈیش لگائی گئی ہے، لگایا گیا ہے. یہاں پر دیکھیں یہ علامت یہاں پر، یہ اور یہاں پر. ہمارے نظام تعلیم میں بہت سی خامیاں ہیں، یا جب ایک بات کی وضاحت میں کئی، یعنی ایک بات کرنی ہے اور اسی بات کو واضح کرنے کے لیے کئی دیگر الفاظ استعمال ہو تو لفظ کے بعد یہ نشان لگاتے ہیں. مثلا سارا مکان، یہاں پر آپ دیکھیں مکان کے بعد یہ علامت لگائی گئی ہے. دیواریں، فرنیچر، پردے اور بجلی کا سامان، پھر آپ دیکھیں یہاں پر ڈیش خط، سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا. اب دیکھیں دوبارہ ملاحظہ کیجئے، سارا مکان یہ علامت لگائی گئی ہے خط کی. دیواریں یہ دو دفعہ لکھا گیا، ضرورت نہیں ہے. دیواریں، فرنیچر، پردے اور بجلی کا سامان، پھر یہ ڈیش یعنی خط کی علامت لگائی ہے، اور پھر سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا. یا یہ مثال امجد، پھر ڈیش یعنی خط، بلکہ اس کے سب دوست، پھر خط، آج کا علام چلی گئی وغیرہ. تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ خط کی علامت ہم کہاں پر استعمال کر سکتے ہیں. 11 نمبر علامت ہے واویل، اور اس کی علامات یہ ہے. اب دیکھیے کاماز اینڈ انورٹڈ کاماز، یہ کہاں پر استعمال ہوتی ہے یہ علامات؟ جب کوئی اقتباس دیا جائے یا کوئی قول نقل کیا جائے، یعنی کسی کا قول نقل کیا جاتا ہے یا کوئی اقتباس دیا جاتا ہے تو اس کے آغاز اور اختتام پر یہ علامات لگائی جاتی ہے. یہ دو علامات ہیں، یعنی پہلے اور آخر میں. مثلا کسی نے کیا خوب کہا ہے، اب دیکھیں کسی نے کیا خوب کہا ہے، ہمت مردہ مدد خدا، تو ان کے واوین میں بن کے آ گیا ہے کیونکہ یہ کسی کا قول ہے. یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. تو آپ نے دیکھ لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اسے ہو بیان کیا گیا ہے. یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ اکثر ہم یہ غلطی کرتے ہیں کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ پھر ہم حرف بیان لگاتے ہیں کہ، تو یہاں پر حرف بیان کے لگانا یہ غلطی ہے. یہاں پر ہم حرف بیان نہیں لگائیں گے. دونوں جملے میں آپ دیکھیں کسی نے کیا خوب کہا ہے، یہاں میں نے کی نہیں لکھا ہوا ہے کیونکہ یہاں یہ غلط ہے کہ. اسی طرح سے یہ کسی نے کیا خوب کہا ہے، ہمت مردہ مدد خدا. یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. 12 نمبر علامت ہے زنجیرہ، اور اس کی علامت یہ ہے جس طرح انگریزی کا وی لکھا جاتا ہے تو اسی طرح یہ علامت اردو میں لکھی جاتی ہے. یہ علامت ان مرکب الفاظ کے اجزاء کے درمیان لگائی جاتی ہے جن کے مطابق یہ خیال ہوتا ہے کہ اس علامت کے بغیر وہ علیحدہ لفظ سمجھے جائیں گے. ابھی آپ تفصیل سمجھ جائیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ جب دو الفاظ آپس میں ہم ملانا چاہتے ہیں اور وہ مرکب ہوتے ہیں تو ان کے درمیان یہ علامت لگانا ضروری ہے، کیونکہ اگر یہ علامت نہ لگائی جائے تو پھر ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ دونوں الفاظ کیا ہے، الگ الگ ہے. یا خاص کر علوم کی مرکب اصطلاحوں میں اس کا لگانا ضروری ہے. یعنی علوم کی جو اصطلاحات ہیں، مثلا آپ دیکھیں نفس، یہاں پر پھر علامت لگائی گئی زنجیرہ کی. مرضیاتی یعنی نفسی پلس مرضیاتی، نفسی جمع مرضیاتی، نفسی مرضیاتی، یہ ایک مرکب ہے. جو انگریزی کا جو ایک مرکب ہے سائیکو پیتھالوجیکل کا ترجمہ ہے. یہ کس چیز کا ترجمہ ہے؟ سائیکو پیتھالوجیکل کا اردو ترجمہ ہے نفس، اور پھر یہاں پر یہ علامت مرضیاتی یعنی نفسی مرضیاتی کا ترجمہ ہے. یا ہند، پھر یہ علامت لگائی ہے زنجیرہ کی، آریائی یعنی ہندی آریائی، یہ مرکب ہے. جو انگریزی کا ایک مرکب ہے انڈو آرین کا ترجمہ ہے. تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ زنجیرہ کی علامت عموماً یہ لوگ نہیں لگاتے، لیکن ضروری ہے کہ ایسے مرکبات میں، خصوصاً جو مرکبات وہ اصطلاحوں کی صورت میں ہے اور وہ علوم کی اصطلاحات ہے، تو وہاں پر ان کا لگانا ضروری ہے. اور پھر جو آخری علامت ہے وہ 13 نمبر خط فاصل، جس کو انگریزی میں سلیش کہتے ہیں، اردو میں اس کو خط فاصل کہتے ہیں، اور اس کی علامت یہ ہے. یہ علامت ترچھی لکیر یعنی اس طرح کی صورت میں لکھی جاتی ہے، ترچھی کراس
اس کا استعمال حسب ذیل موقعوں پر ہوتا ہے. مندرجہ ذیل موقع ایسے ہے کہ جہاں پر ان کا استعمال ضروری ہے. مثلا نمبر 1، دفتری مراسلات کے حوالہ نمبر میں عموماً سال کی عدد اور مراسلات نمبر میں فرق واضح کرنے کے لیے، یعنی جہاں پر مراسلے کا ذکر ہو اور پھر کسی سال کا عدد ہو تو وہاں پر اس فرق کو واضح کرنے کے لیے دونوں میں کہ ان میں یہ لگایا جاتا ہے. مثلا آپ دیکھیں نمبر یہ 6583 49، پھر آپ دیکھیں یہ علامت ہے 49 کے بعد یہ علامت ہے، پھر 37 535 مورخہ 10، پھر آپ دیکھیں اس کے بعد یہ سلیش کی علامت ہے، یہ کیا ہے؟ خط فاصل ہے. اپریل 2020. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ کہ مختلف قسم کی بیانات، سندات اور فارمولوں کی اندراج میں متبادل اسماء، یعنی ایک دو الفاظ لائے جاتے ہیں، ان سے ایک یا دوسرا مطلب لیا جاتا ہے. مثلا الفاظ اور افعال کے درمیان خط فاصل لکھا جاتا ہے. مثلا دیکھیے یہاں پر تصدیق کی جاتی ہے کہ مسمى یا دیکھیے اس کا مطلب ہے مسمات، یعنی یا مسمى یا مسمات نام ہے. ٹھیک، بن یا آپ دیکھیے سلیش بنت، یہاں پر یہ علامت ضروری ہے. میں یا ہم، تو اس کے لیے یہ علامت یعنی خط فاصل لگایا گیا ہے. اقرار کرتا ہوں یا کرتے ہیں، پھر یہ علامت لگائی ہے ڈاٹ ڈاٹ، یعنی اس طرح کہ الفاظ کو الگ الگ کرنے کے لیے یا دونوں کا مفہوم سمجھنے کے لیے یہاں پر یہ علامت ضروری ہے. تیسرا نقطہ یہ ہے کہ ماہ اپریل، اگست اور اکتوبر سے قبل تاریخ لکھ کر خط فاصل لگایا جاتا ہے. یہاں پر لوگ اکثر غلطی کرتے ہیں، یہ خط فاصل نہیں لگاتے. کیوں لگاتے ہیں؟ تاکہ پڑھنے میں غلطی نہ ہو اور 5 اپریل کو 15 اپریل اور 5 اکتوبر کو 15 اکتوبر نہ سمجھا جائے. آپ دیکھیں کہ ان مہینوں کے آغاز میں الف آیا ہے، لہٰذا پھر الف اور ایک کا فرق واضح کرنے کے لیے آسان سی بات یہ ہے کہ یہاں پر ہم کیا لگائے؟ خط فاصل. مثلا آپ دیکھیں 5، پھر اس کے بعد دیکھیں خط فاصل لگایا گیا ہے اپریل، اسی طرح 7 خط فاصل اگست 2، پھر یہ علامت ہے اکتوبر وغیرہ. تو آپ نے دیکھ لیا کہ ان مہینوں کے ساتھ یہ علامت لگانا ضروری ہے. ہاں، باقی مہینوں کے ساتھ خط فاصل لگانا ضروری نہیں، لیکن اگر استعمال کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو آپ نے رموز اوقاف کی پوری تفصیل ملاحظہ کی. آپ سے گزارش ہے کہ اس کو غور سے سنیے، دیکھیے، اور جہاں جہاں بھی عبارت میں ان کا لانا ضروری ہے، لگانا ضروری ہے، وہاں پر لگائیے تاکہ آپ کی عبارت میں حسن پیدا ہو اور اس میں معنی اور مفہوم اچھا آ جائے. تو امید ہے کہ اس حوالے سے آج آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. آئندہ کسی نئی عنوان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.